السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تو پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 کا ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج ہمارا لیسن 28 ہے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ترجمہ: کیف تکفرون، کس طرح تم کفر کرتے ہو یا کس طرح تم کفر کر سکتے ہو، باللہ ساتھ اللہ کے، یا کس طرح تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو، وکنتم اور حالانکہ تھے تم، امواتن مردہ، فاحیاکم تو اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ادھر حالانکہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس طرح بھی کہہ سکتے کہ تھے تم مردہ، لیکن ادھر تھوڑی سی کریکشن کر دوں کہ کچھ بہنیں حالانکہ کہتی ہیں، یہ ورڈ غلط ہے، حالانکہ ہوتا ہے ورڈ۔ حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم تو تمہیں اس نے زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ ترجعون اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو اس کی اصلیت یاد دلا رہے ہیں کہ تم اللہ کا انکار کس طرح کر سکتے ہو۔ جس طرح کہ رکوع کے شروع میں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا، آیت نمبر 21 میں، کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے۔ تو گویا یہ بھی اسی کے ساتھ آیت ریلیٹ کرتی ہے کہ اگر تم نہیں مانتے تو پھر تھوڑا سوچو، غور و فکر تو کرو۔ ادھر انسان کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت انسانیت کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ تم کس طرح کفر کر سکتے ہو، تھوڑا سوچو تو صحیح، کس طرح کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے۔ ایسی حالت بھی تم پر گزر چکی ہے کہ تمہارا وجود نہیں تھا، تم کچھ بھی نہیں تھے، قابل ذکر چیز نہیں تھے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت سورہ دہر میں فرماتے ہیں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پہ زمانے میں ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی بھی چیز قابل ذکر نہیں تھا۔ اب آپ اور میں تھوڑا سوچیں، کچھ سال پیچھے ہم چلے جائیں تو آپ اور میں کہاں تھے، ہمارے جو بڑے تھے وہ کہاں تھے، کیا ان کا وجود تھا؟ ایک صدی ہی پیچھے چلے جائیں تو کیا ہم قابل ذکر کچھ تھے؟ تو پھر انسان کس بات پہ اتنا اکڑتا ہے، کس بات پہ پھوں پھاں کرتا ہے، کس بات پہ مغرور ہو جاتا ہے، یا اللہ کے سامنے اللہ کے مد مقابل میں آ جاتا ہے، دوسروں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہراتا ہے۔ تو انسان کچھ تھوڑا سا اپنے ٹھنڈے دل سے سوچے کہ انسان جب مردہ تھا، انسان اپنے پہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، اس کو پھر اللہ نے ہی زندہ کیا۔ گویا کہ اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ میں انسان کے 4 مراحل کا ذکر کر رہے ہیں، زندگی اور موت کے 4 مراحل۔ سب سے پہلے انسان مردہ ہوتا ہے، کوئی چیز قابل ذکر چیز نہیں ہوتا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو وجود دیا، زندگی عطا کی، پھر جتنا عرصہ دنیا پہ اس نے رہنا ہے اس کو زندگی عطا کی، پھر اس کے بعد اس کے لیے موت ہے۔ کل شیء ہالک،
ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے۔ جو بھی دنیا پہ ہے سب کو فنا ہونا ہے۔ موت برحق ہے، موت اٹل ہے، موت سے کوئی بھی فرار حاصل نہیں کر سکتا، چاہے کوئی چھوٹا بچہ ہے، ینگ ہے، کچھ ایجڈ ہو کے چلے جاتے ہیں، کچھ بالکل ناکارہ عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہمارے جو کرنے کا کام ہے کہ ہم لوگ اپنی مقصد حیات کو پہچانیں اور ناکارہ عمر سے پناہ مانگیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ جو موت ہے انسان کے لیے یہ ایک وقت تک ہے۔ یہ موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں، وقتی تو ہے، انسان فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک اور زندگی ہے، دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر انسان کا حساب کتاب ہوگا، اس کے لیے جزا سزا مقرر کی گئی ہے، اس کو وہ ملے گی، اس کو زندہ ہو کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ جب لوٹنا بھی اللہ کی طرف ہے، انسان کہیں بھی بھاگ کر نہیں جا سکتا، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کے فرامین پہ عمل نہ کرے، جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں اس پہ عمل نہ کرے، اللہ کی اطاعت سے باہر ہو جائے۔ بھاگ کر تو کہیں جا نہیں سکتا، مکمل اللہ کے انڈر میں ہیں ہم۔ جب اپنی مرضی سے دنیا پہ نہیں آئے، اپنی مرضی سے انسان فوت بھی نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے اذن سے ہی، پھر دوبارہ جب اس کو زندگی ملے گی، اٹھایا جائے گا، تب بھی اللہ کے اذن سے ہی، پھر اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم سب جب اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کے بندے ہیں، تو پھر انکار کس بات کا، کفر کس بات کا، اللہ کا انکار یا اللہ کے احکام کا انکار یا اللہ کے فرامین کا انکار، تو یہ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ جب ہم سب انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، تو پھر وہ ذات حق رکھتی ہے کہ اپنی تمام تر ترجیحات جو ہیں، تمام محبتیں، تمام وابستگیاں اسی کے ساتھ جوڑی جائیں، اور اللہ کے علاوہ جس سے بھی محبت کی جائے، جس سے بھی نفرت کی جائے، وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ ایمان کا جو اعلیٰ معیار ہے البغض فی اللہ الحب للہ، کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے ہی بغض۔ تو اس آیت کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا ہوگا، اگرچہ یہ آیت مبارکہ بہت چھوٹی ہے لیکن بہت ہی زیادہ میننگ فل ہے، اپنے اندر بہت ہی زیادہ گہرائی رکھتی ہے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہیں، نیکسٹ آیت مبارکہ 29 پڑھیں گے، انشاءاللہ بات مزید واضح ہوگی۔ تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، اور پھر ایک بات ان بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو لیسن نہیں سنا رہی، کیا وجہ ہے وہ کیوں نہیں سنا رہی، تو سب سے اپیل ہے کہ لیسن سنایا کریں، اور جو بہنیں ابھی تک انہوں نے شروعات نہیں کی لیسن سنانے کی، وہ بھی لیسن سنانا سٹارٹ کر دیں۔ مزید نیکسٹ دن مزید چھوٹے ہو جائیں گے تو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، تو انسان تو ساری زندگی ہی مصروفیت میں گزر جاتی ہے، تو یہ ٹائم نکالنے سے ہی نکلتا ہے۔ تھوڑا سا ٹائم اللہ رب العزت کے نام کر دیں، باقی 24 گھنٹے آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو نہیں سیکھیں گے، قرآن کو نہیں سیکھیں گے، تو پھر ہم کیسے سمجھیں گے کہ ہم نے زندگی کے جو اصول ہیں وہ کیسے گزارنے ہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کے جو اصول ہیں وہ کہاں سے ہمیں پھر رہنمائی ملے گی جب قرآن کو ہی چھوڑ دیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ نیکسٹ مکمل کوشش کریں گے اور لیسن سنانے کی ابتدا کر دیں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔